بی بی جی، خان سائیں کے علاوہ مردان خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر حویلی کی عورتوں کو۔ آپ خان سائیں کا انتظار کر لیں۔ مردان خانے کے سامنے کھڑے گارڈ نے اسے اندر جانے سے منع کیا۔ جب بے باک سے حلیے میں اس نے گارڈ کو سائٹ پر ہونے کا حکم دیا اور مردان خانے میں چلی گئی۔ وہ علاقے کے معاملات پر بحث کر رہا تھا جب زمل اس کے قریب آئی اور اس کی پشت کو تھام لیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ سارا دن مردوں میں بیٹھ بیٹھ کر تھکتے نہیں ہیں، تھوڑی مردانگی اپنی بیوی کو بھی دکھا دیجیے، اس نے بے باکی سے کہا تھا، اور جاسم خان زادہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سلگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے کھینچ کر وہاں سے حویلی لے آیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا اور دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج میں دکھا ہی دیتا ہوں۔ اس نے شدت سے اس پر حاوی ہوتے ہوئے اپنا سلگتا ہوا لمس اس پر چھوڑا، جبکہ وہ پہلی بار خوف سے کانپی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر مردان خانے میں گئی تھی کہ شاید اس کی اس حرکت پہ اس کی جان ان ظالم لوگوں سے چھوٹ جائے، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ چاہے ونی ہو کر آئی تھی، لیکن اب وہ جاسم خانزادہ کی حویلی کی عزت تھی، اور جاسم خانزادہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جاسم اپنے غصے کی شدت کو زمل کی قربت میں کم کرنے کی کوشش کرتا ہر حد پار کر گیا تھا۔ وہ زمل کو اس کا حق دے گیا تھا جو وہ پچھلے 2 سال سے نہیں کر سکا تھا۔ زمل کی مردان خانے جانے والی حرکت جاسم خانزادہ کو ہر فیصلہ بدلنے پہ مجبور کر گئی تھی، یا شاید وہ زمل سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی قربت اسے سکون دینے لگی تھی، لیکن وہ جانے انجانے میں اسے تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ پوچھیں ان سے، آخر کس دشمنی کی بنا پر انہوں نے ہمارے بھائی کو غائب کروایا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے جواب چاہیے۔ کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس وسیع میدان کے چاروں اطراف پھیلی، اور سننے والوں میں سے اکثر کے دل لرزا گئی۔ اپنی اوشن بلو آنکھوں میں غصے کا ایک جہان لیے وہ اپنی نشست سے کسی بپرے ہوئے شیر کی مانند اٹھا۔ گردن کی رگیں ابھر کر واضح ہوئیں۔ سیاہ مردانہ سوٹ زیبتن کیے، مردانہ سیاہ شال دونوں شانوں پر پھیلائے، یہ 28 سے 29 سال کا شخص اپنی پوری وجاہت سمیت کسی کو بھی اپنے سامنے زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پھر اس کا یہ غصہ تو تھا ہی اس کا دشمن۔ لہجہ انتہا کا سخت تھا کہ اگر کوئی کمزور دل سامنے کھڑا ہوتا تو اب تک ناکردہ جرم بھی قبول کر چکا ہوتا، پر مقابل بیٹھا اسی کی عمر کا شخص اس کی للکار پر بس مٹھیاں بھینچ سکا۔ ضبط کی وجہ سے سختی سے میچی گئی اس کی آنکھیں گواہ تھیں کہ اسے اس وقت اس ناکردہ گناہ پر سراپا سوال بننا کس قدر ناگوار گزر رہا ہے۔ ان آنکھوں کو کھول کر اس نے سامنے خود کو زہریلی نگاہوں سے تکتے شخص کو دیکھا۔ گریز سحر طاری کرتی آنکھوں کی کیفیت مقابل کی آنکھوں سے یکسر مختلف نہ تھی۔ جاسم خانزادہ، میں نہیں جانتا تمہارا بھائی کہاں ہے۔ میں مر کر بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ الزام مجھ پر نہ لگاؤ۔ ابھی بھی کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہمیر نے تنبیہ کرنی چاہی۔ بغیر کسی ثبوت کے اپنی بے گناہی ثابت کرنا اور دوسروں کی اٹھتی شک بھری نگاہوں کو سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا، جو یہ بات کہہ کر تھک چکا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے قصور ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس بات پر جاسم خانزادہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم سوچو گے کیوں؟ تم تو سیدھا سیدھا کرو گے۔ یقیناً تم تو میرے بھائی کو اب تک مار بھی چکے ہوگے، تبھی تو 1 ہفتے کی مسلسل تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا ہمیں۔ اپنی شال کو اپنا غصہ ضبط کرنے کی خاطر اس نے دائیں ہاتھ سے جھٹکا دے کر بائیں کندھے تک اوڑھا۔ جرگے میں بیٹھے معززین ان کی آپسی بحث سن رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک وسیع میدان میں موجود گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اپنی اپنی نشستوں پر براجمان اس جھگڑے کو نمٹا کر ہی اٹھنا چاہتے تھے۔ بس بہت ہو گئی یہ بحث۔ ان 3 دنوں میں آفاق خان زادہ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ مقابل بیٹھے عالم آفریدی کے بیٹے کی گمشدگی میں ان کے بیٹے کا کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ اب تک کی ساری باتوں کا رخ شاہمیر کو ہی مجرم ثابت کر رہا ہے۔ پھر المیر خان زادہ اپنی گمشدگی سے پہلے بھی اسی سے ہی مل کر گیا تھا۔
مسلسل تیسرے دن بھی ہم کوئی مناسب فیصلہ کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے. آج فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا. بتاؤ آفاق خانزادہ، کیا چاہتے ہو تم؟ ان دونوں کی بحث کو جرگے کی سربراہی نشست سنبھالے ہوئے اس عمر رسیدہ شخص کی باروب آواز نے ختم کیا، جسے سنتے ہی جاسم خان زادہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اپنی نشست پر بیٹھا. اب سب کا دھیان آفاق خان زادہ کی جانب تھا، جن کے تاثرات سخت سے سخت ہوتے گئے. سب جانتے تھے اب جو بھی وہ کہیں گے سردار گیس امن کی خاطر وہی سزا متعین کر دیں گے. وہ ان کا قانون تھا. وہ وہاں سے اٹھے اور کرو فر سے چلتے چند قدم آگے آئے. پھر شاہ میر آفریدی پر ایک سخت نگاہ ڈالی. دل میں اپنے لاڈلے کی گمشدگی کی کسک اٹھی. یہاں بیٹھے تمام معززین جانتے ہیں کہ خانزادہ خاندان نے آج تک کسی سے دشمنی مول نہیں لی، حتیٰ کہ اپنے خاندانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے میں پہل کی ہے. مگر آج میرا بیٹا غائب ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں. میرے بیٹے کا خون اتنا سستا نہیں کہ میں کسی کو معاف کروں، نہ ہی ایک وقتی سزا سنا کر معاملہ رفع دفع کروں. مجھے اس خون کا بدلہ چاہیے. ویسے ہی تکلیف کی صورت میں جو میں سہ رہا ہوں، اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے عالم آفریدی، اب تم جانو گے. باقی آپ سب خود سمجھدار ہیں. ہمارے اصولوں کے مطابق فیصلہ سنایا جائے. سنجیدگی سے کہتے ان کی نظر جب عالم آفندی پر پڑی تو دل میں اس سے مخاطب ہوئے. پھر جو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ چکے تھے، شاہ میر کی آنکھوں میں بے یقینی، پھر خون اترا. اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا، پھر وہاں سے اٹھا. جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. خون کا بدلہ چاہیے نا آپ کو، تو دیر کیسی؟ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. چلائیں گولی اور اپنے دل کو مطمئن کر لیں. میرا سینہ حاضر ہے. مارے مجھے اور لے لیں اپنا بدلہ. وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر دھاڑا. وہاں اس کی دھاڑ بیٹھے نفوس کو حیرت کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر گئی. وہ چیخنے چلانے والا انسان تھا ہی نہیں. وہ تو اپنے لہجے میں ایسی شیرینی رکھتا تھا کہ لوگ فدا ہوئے بغیر نہ رہ سکے. مگر اب حالات اسے سختی پر اکسا چکے تھے. ایک لمحے کے لیے تو جاسم خانزادہ بھی حیران ہوا. پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنی قمیض کی جیب سے اپنی پسٹل نکال کر اس پر تان چکا تھا. بدلہ مجھے بھی چاہیے، اور ابھی چاہیے بابا جان. کل اسی وقت اسی جگہ عالم آفریدی کی بیٹی صلح کے لیے خانزادہ خاندان کے حوالے کی جائے گی. پر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کل نکاح ہوگا جاسم خانزادہ کا. جرگہ کل تک برخاست کیا جاتا ہے. انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر ایک ہی سانس میں فیصلہ سنایا، اور یہ جا وہ جا. پیچھے دو نفوس کسی سوچ میں ڈوب گئے. جاسم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اب دشمن کی بیٹی سے نکاح کرے گا. وہیں شاہ میر شوقڈ تھا کہ اس کی بہن اب دشمن کے نکاح میں دی جائے گی، جو اپنا غصہ اس معصوم پر اتارے گا. یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد اٹھا. اس نے باپ کی طرف ایک آخری بار امید سے دیکھا کہ شاید وہ راضی نہ ہو، پر وہ تو چپ تھے. المیر کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا. پھر سزا اس کی بہن کیوں جھیلتی؟ میں مرنے کو تیار ہوں، پر میری بہن کہیں نہیں جائے گی. باپ کا ہاتھ چھوڑتے وہ پھر سے میدان میں اترا، جیسے سامنے موت نہیں، چھٹیوں پر جانے کا انتظام ہوا ہو. میں مارنے کو تیار ہوں. لڑائی مردوں کی ہے، عورتوں کو بیچ میں لانا غیرت مندی کا کام نہیں. بات یہی ختم کرتے ہیں. جاسم نے بھی شانے اچکائے کہ تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے تو چلو تمہیں مار ہی دیتے ہیں. اس نے اپنی گن اپنے باپ کے ہاتھ سے لی اور دیار پر تان لی. سردار گیس نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ان دونوں کی باتیں سنی تھی. انہوں نے 2 حرف بھیجے ان 2 سرپھروں کی لڑائی پر اور گاڑی میں بیٹھ گئے. ان سے بحث کرنا دیوار سے ٹکر مارنے کے مترادف ہی تھا. جاسم، اگر اب کچھ کہا تو باپ کا مرا منہ دیکھو گے. آفاق خان زادہ نے جھنجھلا کر وہ گن واپس چھینی. وہ للکارے تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا. شاہ میر، اگر تم نے اب کچھ کہا تو زمل کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا. تمہیں بہن عزیز ہے تو مجھے تم عزیز ہو. تم پر میں 1000 زمل قربان کرنے کو تیار ہوں. اب بحث نہیں. انہوں نے شاہ میر کی دنیا ہلا دی. وہ سمجھتا تھا اس کے بابا زمل پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی ان کی، جسے آج تک انہوں نے کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا، اور آج کہہ رہے تھے وہ جیتی جاگتی بیٹی قربان کر سکتے ہیں. ٹٹکا تو وہاں سے اپنے لب سیتے جاتا جاسم بھی
کہ کوئی باپ کیسے اپنے بیٹے پر بیٹی قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ بولا، ورنہ باپ کی نافرمانی ہوتی۔ بہن بہت عزیز ہے نا تمہیں شاہ میر، اب اسی بہن کی حالت پر رو گے تم؟ تمہیں شکل دیکھنے کو نہ ترسا دیا تو میرا نام بھی جاسم خان زادہ نہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے آخری نگاہ شاہ میر پر ڈالی، جو ابھی بھی شاکڈ تھا۔ جاسم سنگدل ہو چکا تھا، وہ ایسا ہی تو تھا، غصے میں وہ کچھ بھی کر جاتا، اسے رحم نہیں آتا تھا۔ زمل اٹھ جاؤ بچے، دن چڑھایا ہے۔ پر بچی تم اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنی دیر تک سونا لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا، بڑی ہو گئی ہو تم، بچپنا چھوڑ دو۔ کمرے کی کھڑکی سے انہوں نے لائٹ پنک کرٹنز ہٹائے تو دوپہر کی دھوپ کھڑکیوں کے شیشے چیرتی کمفرٹر اوڑھے سوئی زمل کے چہرے پر پڑی۔ اس دھوپ نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تو وہ کمفرٹر چہرے تک اوڑھے سو گئی۔ البتہ ماں کی دھمکی پر اس کا دل ہنسنے کو کیا کہ اس کے بابا بھلا کیوں اس پر غصہ کریں گے؟ وہ دل تھی ان کا، بھلا اپنے دل پر بھی کوئی غصہ کرتا ہے؟ یہ دھمکیاں لالا جان کو دیجیے گا مما، مجھ پر اثر نہیں ہونے والا۔ کمفرٹر سے اس کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ نفیسہ بیگم اس کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ اس کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ اٹھ بھی جاؤ، 12 ہو گئے ہیں، پھر ساری رات رونا ڈالو گی کہ تمہیں نیند نہیں آ رہی، اور بیچارے شاہ میر کو اپنے ساتھ مووی دیکھنے اور فضول کی ویڈیو گیمز کھیلنے پر مجبور کرو گی۔ وہ بیچارہ لاڈ اٹھاتا نہیں تھکتا اور تم اسے ستاتے نہیں تھکتی۔ بچے اٹھ جاؤ۔ انہوں نے اب تنگ آ کر اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچا، جسے یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ بھائی ہیں میرے لاڈ نہیں اٹھائیں گے تو کیا راہ چلتے لوگوں کے لاڈ اٹھائیں گے؟ اور وہ ہم بہن بھائی کا آپسی معاملہ ہے مما، آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ میں انہیں تنگ نہیں کرتی، بلکہ آپ تھوڑا تھوڑا جیلس ہو رہی ہیں ہماری ٹیم سے۔ بابا آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں بنتے نا، اس لیے وہ بھی اپنی زمل کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ بری بات ہے مما، اپنی بیٹی کو ایسے تانے نہیں دیتے، گناہ ملتا ہے۔ اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں اس نے زبردستی کھولنی چاہی، جو کھلنے کو ابھی تیار نہ تھیں۔ اب جب بندی صبح 6 بجے ساری رات نیٹ فلکس دیکھتے سوئے گی تو 12 بجے بھی اسے آدھی رات والی نیند ہی آئے گی نا۔ اس کی چلتی زبان کے جوہر دیکھتے اس کی ماں کا منہ کھلا کہ یہ کب سدھرے گی۔ کرواتی ہوں میں تمہاری شادی، 20 کے تو تم ہو ہی گئی ہو، پر تمہارے باپ اور بھائی نے تمہیں بڑا نہیں ہونے دیا۔ کیا اب تمہاری شادی بھی نہیں کروائیں گے؟ کرتی ہوں میں تمہیں رخصت اس گھر سے۔ سسرال والوں کو یہ زبان دکھانا، بے وقوف لڑکی۔ انہوں نے وہ کمفرٹر وہیں پھینکا، جبکہ یہ شادی والی بات سن کر زمل کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے میکانکی انداز میں اپنی سرمئی آنکھیں اپنی ماں کی طرف اٹھائیں، جنہوں نے بس اس کی نیند اڑانے کے لیے یہ سب کہا تھا۔ وہ نازوں میں پلی اپنی اس سلطنت کی شہزادی تھی، جس کے لیے اس کے باپ اور بھائی دوست جیسے ہی تھے۔ اسے ہر وہ آسائش ملی تھی جو شاید ہی ان کے علاقے میں کسی دوسری لڑکی کو ملی ہو۔ اس کی زبان سے نکلی بات فوراً پوری کر دی جاتی تھی۔ وہیں اس کا معصوم سا ذہن اس کے بابا اور بھائی کی بے انتہا محبت کی وجہ سے اب بھی معصوم ہی تھا۔ زندگی کی تلخیاں اس نے دیکھی ہی نہیں تھیں، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کتنی بری ہے۔ بچی نہیں ہوں میں، بس تھوڑی سی کم عقل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھے تانے دیں۔ میں خود بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، بابا کو آ لینے دیں۔ کہتی ہوں ان سے کہ کوئی کیوٹ سا میرے خوابوں جیسا پٹھان دیکھ کر میرے ہاتھ رنگین اور مجھے اس کے ساتھ چلتا کرے، پھر دیکھیے گا وہ بھی آپ کی بیٹی کا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اور میں نا آپ کے پاس واپس ہی نہیں آؤں گی۔ منہ بسورتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری۔ اس کے فرینچ کٹ بال اس کے معصوم سے چہرے کو مزید معصوم بنانے کو کافی تھے، جو اس کی پیشانی کو مکمل ڈھک چکے تھے۔ اس نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیشانی سے ہٹایا، جو پھر سے اپنی جگہ پر آ گئے۔ اس کی ماں کا تو دل کانپ گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بچے۔ اسے خود میں بھیج کر انہوں نے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آج جرگے کے فیصلے میں ان کی بیٹی کا ذکر نہ آئے، ورنہ برا ہوگا، بہت برا۔ پر فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ان کی بیٹی کی خوشیوں اور خواہشوں کی قربانی تو اب طے تھی۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکلا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے۔ آج اپنی شہزادی کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ اس کے بال سنوارتے انہوں نے لاڈ سے کہا، تو وہ اس کی آفر پر مسکراتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔
اس کی چیزیں سمیٹتے ہوئے واش روم کے بند دروازے پر نظر ڈال کر وہ کچن میں اس کا فیورٹ چیز آملیٹ بنانے چلی گئی۔ شاہمیر شکستہ قدموں سے گھر کی دہلیز پار کرتا ہوا لاؤنج میں آ بیٹھا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم سی بہن کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس کے بابا نے سنگ دل بنتے دشمنوں کو بیٹی دینے کی حامی تو بھر لی، پر اب گھر آنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی۔ شاہمیر نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے، جن ہاتھوں سے اس نے اپنی بہن کے لاڈ اٹھاتے اسے بڑا کیا تھا، آج انہی ہاتھوں کی وجہ سے وہ نفرت کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ اس نے پہلی بار شدت سے خود سے نفرت کی کہ کاش یہ سب ہوا ہی نہ ہوتا۔ سر صوفے کی پشت پر گرا کر وہ اوپر لٹکتا قیمتی فانوس تکنے لگا۔ کتنی غلط بات ہے، آئس کریم ختم ہو گئی، چاکلیٹس بھی نہیں ہیں، اور گھر میں تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ زمل، یہ سب تم سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے اب تمہارا خیال بھی نہیں رکھتے۔ بابا جانی، لالا جان، مما، کسی کو بھی میرا تھوڑا سا بھی خیال نہیں۔ فریج کا دروازہ بند کرتے وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ نہیں، لالا جان کو میرا خیال ہے، وہ آگے ہوں گے، انہیں کہتی ہوں میری چیزیں لا کر دیں۔ شاہمیر کی گاڑی کا ہارن وہ سن چکی تھی، اس لیے فوراً ان سے ملنے کے لیے بھاگی۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے اسے شاہمیر دکھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ لالا جان، وہیں سے اسے پکارتے وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زمل کی آواز سن کر شاہمیر نے تھکی ہوئی آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا، جہاں زمل وائٹ ڈیسنٹ سی شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک لمبی تھی اور آستینیں اس نے آگے سے ہلکی سی فولڈ کی ہوئی تھی، بلو جینز، نیچے وائٹ ہی شوز پہنے، لمبے بال پونی ٹیل میں مقید کیے، اپنی گرے آنکھوں کی خوبصورت سی چمک سمیت اس کی توجہ کی ہی منتظر تھی۔ شاہمیر کا دل پسیج گیا کہ کیا یہ کسی کے بدلے کی آگ میں جل سکے گی؟ دل نے فوراً کہا نہیں، وہ صرف محبت پانے کے لیے ہی اس دنیا میں آئی ہے، وہ کسی کی نفرت کی بھینٹ چڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ جاسم سے تو واقف تھا کہ جاسم خان زادہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے، تو اس کی بہن سے تو اس سے بھی دگنی نفرت کرے گا۔ بچے ادھر آؤ۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں ہی روک کر شاہمیر نے اپنا دایاں بازو وا کر کے اسے اپنے پاس بلایا، جو آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری چیزیں ختم ہو گئی ہیں لالا جان، اور آپ لائے بھی نہیں، اب میں کیا کھاؤں گی؟ منہ بناتے ہوئے اس نے شکوہ کیا اور اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ شاہمیر نے اپنی آنکھوں کی نمی بڑی مشکل سے چھپائی اور اسے خود میں کسی انمول شے کی طرح بھینچا۔ بچے، مجھے معاف کر دینا، میں بے بس ہو گیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بچانے کے لیے کیا کروں۔ وہ بس دل میں ہی کہہ سکا اور اپنے آنسو پونچھ کر اٹھ بیٹھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں تمہاری چیزیں بھجوا دوں گا۔ جب برداشت ختم ہونے لگی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زمل دنیا سے بے خبر اپنے کمرے کی سمت بھاگ گئی۔ بابا جان، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنا یاد کر رہی تھی آپ کو۔ وہ جو اپنی چیزیں فریج میں رکھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اپنے بابا کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ نفیسہ بیگم بھی بے چینی سے انہی کی منتظر تھی تاکہ آج جرگے میں ہوا فیصلہ جان سکیں۔ عالم آفریدی خاموش ہی رہے، انہوں نے پہلے کی طرح اسے پیار نہیں کیا تھا۔ زمل، اندر جاؤ آپ، بابا ابھی تھکے ہوئے واپس آئے ہیں، انہیں تنگ نہ کرو۔ نفیسہ بیگم نے عالم آفریدی کے چہرے پر بے رونقی دیکھی تو بہانے سے زمل کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ میں نہیں جا رہی یہاں سے مما، آپ نہ مجھے تنگ آ گئی ہیں، لالا جان کو آنے دیں، بتاتی ہوں انہیں کہ آپ مجھے بابا جانے سے بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ منہ بسورتے ہوئے زمل نے وہیں کھڑے کھڑے انکار کیا تو وہ اس کی بے وقوفی پر اسے گھور کر ہی رہ گئی، جسے اشارہ تو دور کی بات، منہ سے بولی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بابا کے تیور آج بدلے بدلے ہیں۔ زمل، یہ کون سا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ بچی نہیں ہو تم، اب بڑی ہو گئی ہو، اب یہ بچپنا چھوڑ دو، اور جو ماں کہہ رہی ہے مانو اسے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ عالم آفریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ زمل ان کی سخت آواز سن کر جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ سانس لمحے کے لیے رکا، پہلی بار کوئی اس قدر سخت لہجے میں اس سے مخاطب تھا کہ اس کا دل رکنے لگا۔ حیران تو نفیسہ بیگم بھی ہوئی، انہیں ان سے اس قسم کے لہجے کی توقع نہیں تھی۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو چمکے، خفقی بھری نگاہ دونوں پر ڈال کر اپنے آنسو رگڑتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ عالم آفریدی نے اس سمت دیکھا بھی نہیں تھا۔
کتنی جلدی حالات لوگوں کو بدل دیتے ہیں نا، کہ کل تک جس کا درد بھی ہم نہ دیکھ سکیں اسے ہم خود رلانے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ سردار، آپ کس انداز میں بات کر رہے تھے زمل سے؟ اسے تکلیف ہوئی ہے، دیکھیں روتی ہوئی گئی ہے وہ یہاں سے۔ نفیسہ بیگم کی نظریں جھکی تھیں، پر وہ بھی اس قدر روکھے لہجے کے سبب خفا لگ رہی تھی۔ عالم آفریدی نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل گئے۔ سامان پیک کروا دیجیے اس کا، یہ جا رہی ہے یہاں سے، کل نکاح ہے اس کا جاسم خان زادہ کے ساتھ۔ اسے سمجھا دیجیے گا کہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرے، جو ہمارا حکم ہے مانے اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت یا اس کی کوئی ضد اب برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے میں چلے گئے۔ دل ان کا بھی لرزا کہ کیا ان کی بیٹی کا نصیب ایسا ہی تھا کہ سادگی سے بغیر مرضی کے ہی رخصت ہو جائے۔ ہاں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ہی تو ڈرتے ہیں، جو انہیں کبھی فرش سے عرش تو کبھی عرش سے فرش پر لا چھوڑتا ہے، اور اس نصیب سے ہی تو لڑنا یا اسے بدلنا مشکل ہے۔ زمل کا نصیب بھی یہی تھا۔ وہ تو فیصلہ نہیں حکم صادر کر گئے۔ نفیسہ بیگم کو لگا کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انہوں نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ ماں تھی، یہ سوچ ہی سہانے رو تھی کہ ان کی لاڈلی کل اس گھر سے دشمنوں کے گھر جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ دو آنسو گالوں پر پھسلے، لگا کوئی ان کی روح جسم سے کھینچ رہا ہے۔ زمل، پتھرائی آنکھوں کے سامنے اسی کی صورت آئی تو ان کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ ضبط ختم ہونے کو تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی تو تھیں، پر بڑی مشکلوں سے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے میں گئیں تاکہ عالم آفریدی سے پوچھ سکیں کہ بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا۔ عالم آفریدی نے اپنے بیٹے کا چہرہ یاد کیا، پھر زمل کا۔ داؤ پر تو ان کی دونوں اولادیں لگی تھیں، کوئی ایک تو قربان ہوتا، بیٹا یا پھر بیٹی۔ نفیسہ بیگم، یا تو اپنے بیٹے کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں یا اپنی بیٹی کا سامان پیک کروا لیں، کیونکہ ایک اولاد تو اب قربان ہوگی۔ شاہ بے قصور ہے اور زمل بھی۔ ہم فیصلے کا اختیار آپ کو دیتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی بچا لیں، پر یاد رکھیں بیٹی کو چنیں گی تو بیٹے کا جنازہ کل ہی اٹھے گا، اور بیٹے کو چنا تو بیٹی کی سانسیں چلتی رہیں گی، چاہے تکلیف سے ہی کیوں نہ چلیں، اور المیر کے ملتے ہی ہماری بیٹی ہمیں واپس مل جائے گی۔ فیصلہ آپ کا ہوگا، کل یا تو نکاح ہوگا یا جنازہ اٹھے گا۔ انہوں نے اپنے لفظوں کا زہر مقابل کے دل میں اتارا کہ وہ پلک جھپکنا، سانس لینا، یہاں تک کہ لمحہ کے لیے زندہ رہنا ہی بھول گئی۔ ایسا لگا ہر چیز تھم گئی ہو، وقت رک گیا ہو، دنیا ختم ہونے والی ہو۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تو عالم آفریدی نے وہاں سے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے سامنے کیا۔ لگ تو ایسا رہا تھا بچوں کی بربادی سے پہلے وہ خود زندگی کی دوڑ ہار جائیں گی۔ اجڑنا اب مقدر تھا۔ انہیں خاموش دیکھ کر انہوں نے پانی کا گلاس واپس رکھا اور وہاں سے نکل گئے تاکہ اب شاہ کو منا سکیں اس سب کے لیے۔ پیچھے وہ شدت سے روئیں کہ ہر سو اس ماں کے گریے نے اداسی برپا کر دی۔ کوئی ماں کیسے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو چن سکتی ہے؟ قسمت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ جاسم پنچایت سے سیدھا اپنے ڈیرے پر گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں بتاؤ، کچھ پتہ چلا المیر کا؟ اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اس نے کسی امید کے تحت پوچھا تو جواب سن کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ سر، ہم ہر جگہ چیک کر چکے ہیں، ہاسپٹل میں، ایئر لائنز کے ریکارڈ میں، حتیٰ کہ تمام ہوٹلز میں، جہاں جہاں ہم جا سکے ہم وہاں گئے، پر ان کا پتہ تو دور کی بات، یہی پتہ نہیں لگ پایا کہ ان کی گاڑی شہر کی سمت بھی گئی ہے یا نہیں۔ اس نے بغیر جواب دیے ہی فون کاٹ دیا اور سائیڈ پر پھینک دیا اور آنکھیں بند کر گیا۔ شاہ آفریدی، تم نے میرا سکون چھینا ہے، سکون میں تو تم بھی نہیں رہو گے، دیکھ لینا۔ اسے کل کا انتظار تھا، شاہ کا سکون برباد ہونا دیکھنا چاہتا تھا۔ نفیسہ بیگم خود کو مضبوط بناتی زمل کے کمرے میں گئی۔ زمل، اپنا سامان پیک کر لو، کل تمہارا نکاح ہے، تمہیں ونی کیا جا رہا ہے، اور یہ تمہارے بابا کا حکم ہے۔
نفیسہ بیگم بہت ہمت جمع کر کے زمل سے بات کرنے آئی تھی اور انہیں بیٹے کی زندگی چاہیے تھی۔ ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لالا جان، شاہمیر ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ زمل بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی جو اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی یوں نہیں روئی تھی۔ وہ بڑے حوصلے کے بعد گھر آیا تھا، پر بہن کے اس حال نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ بچے، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے ڈانٹا ہے کیا میری شہزادی کو؟ اسے پیار سے بہلاتے ہوئے وہ اسے صوفے تک لے کر آیا، جو باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے ونی نہ کریں، مجھے خود سے دور نہ کریں، مجھے چھپا لیں کہیں لالا جان، میں تو آپ کی جان ہوں نا، مجھے بچا لیں۔ میری جان، لالا آپ پر قربان، کوئی آپ کو ونی نہیں کرے گا، میرے بچے کی خوشیاں کوئی نہیں چھینے گا، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری شہزادی کو مارے۔ لالا ہے نا، بچا لیں گے وہ اپنی بہن کو۔ اس کا سر سہلاتے شاہمیر نے اپنے والدین پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ فیصلہ ہو گیا ہے بابا جان، انہیں بدلہ چاہیے تو کل انہیں بدلہ مل جائے گا، پر میری بہن کہیں نہیں جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، میرا اور اپنی ماں کا بھی کفن تیار کر لو اور اسے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔ ہم اس کا نکاح کروا رہے ہیں، اسے مار نہیں رہے۔ جب اسے پتہ لگے گا کہ وہ اپنے بھائی کو بچا سکتی تھی، پھر بھی نہ بچا سکی، تو وہ اسی دکھ سے مر جائے گی۔ یاد رکھو، تمہیں کچھ ہوا تو ہمارا پورا گھر قبرستان بن جائے گا۔ انہوں نے جیسے اپنی بیوی کو راضی کیا تھا ویسے ہی اب شاہمیر کو بھی چپ لگوا دی۔ وہ بے بسی کی حدوں کو چھوتا واپس اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ زمل کی ماں اسے زمل کے کمرے میں لے گئی۔ زمل، اب اپنے بھائی کے سامنے کوئی اوٹ پٹانگ بات نہ کرنا، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، اسے مزید نہ ستاؤ۔ چپ چاپ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ سامان پیک کر لو اور اپنا منہ اب بند ہی رکھنا۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑا، جو ان سب کے اتنی جلدی بدل جانے پر حیران تھی۔ اگر تم نہ گئی تو وہ لوگ تمہارے بھائی کی جان کے دشمن بن جائیں گے، مار دیں گے اسے، اور اس کے بعد میں اور تمہارے بابا بھی نہیں بچیں گے۔ پھر رہ لینا اپنے خوابوں کی دنیا میں۔ سب صرف تمہارے وہاں جانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، سمجھ لینا ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ انہوں نے غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اس نے اپنا بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اس میں رکھنے لگی۔ اس کے بھائی کی جان خطرے میں تھی اور وہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ جرگے میں موجود ہر نفوس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سنجیدہ تھے۔ فیصلے کے مطابق جاسم خان زادہ اور زمل آفریدی کا نکاح ہو چکا تھا اور شاہمیر اپنی بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گالوں پر بہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گیا۔ اس میں مزید وہاں رکنے کی سکت نہیں تھی اور نہ وہ وہاں رک سکتا تھا۔ اسے جلد سے جلد جاسم خان زادہ کے بھائی کو ڈھونڈنا تھا اور اپنی بہن کو واپس لانا تھا۔ جاسم خان زادہ اپنی گاڑی لیتے وہاں سے روانہ ہوا۔ اسے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ اس کا آج نکاح ہوا ہے۔ آفاق خان زادہ زمل کو گاڑی میں بٹھاتے حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی عالیشان عمارت کی حدود پار کرتی اس محل نما گھر میں داخل ہوئی۔ زمل نے نظر اٹھا کر شیشے سے ہی اس محل کو دیکھا جو ان کے گھر سے کم نہ تھا۔ گاڑی رک چکی تھی، مطلب یہی اس کا قید خانہ تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور لگا کر کھولنا چاہا، یہ کام بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ آج تک اس نے خود ہل کر پانی بھی نہیں پیا تھا۔ البتہ سارے گھر کا کباڑا، سب کا سکون خراب اور جینا مشکل وہ انہی ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آفاق خان زادہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی مشکل آسان کی، جو دیر کیے بنا گاڑی سے باہر نکلی۔ اگر کوئی کچھ کہے تو جواب نہ دیجیے گا اسے، ہم بات سنبھال لیں گے، اور جاسم کے کمرے سے بھی بلا ضرورت مت نکلیے گا، سمجھیں آپ؟ حویلی میں داخل ہوتے انہوں نے اسے ہدایت دی جو شال سنبھال رہی تھی۔ ان کے پیچھے چلتے اس نے ان کی پشت کو گھورا، پھر جاسم کے بارے میں سوچا تو ذرا سا ڈری بھی۔ ان کے گھر میں آنے کی دیر تھی۔ لاؤنج میں کھڑی رخمینہ بیگم نے ایک حقارت بھری نظر زمل پر ڈالی، جس نے غور سے اس نظر کو دیکھا تھا۔
سردار، اسے آپ یہاں لے آئے ہیں، یہی بہت ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا۔ اسے سٹور میں پھینکوا دیں، مجھے یہ اپنی نظروں کے سامنے نہ دکھے۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے رخ موڑا۔ زمل تو سٹور کا نام سن کر ہی منہ کھول چکی تھی۔ اسے اپنی ساس سے یہی امید تھی۔ رخمینہ بیگم، یہاں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یہ حکمیہ لہجے ہمیں پسند نہیں، اس لیے آنکھیں نیچی کر کے بات کیا کریں ہم سے۔ رخمینہ بیگم کا سر جھکا، پر غصہ اب بھی ویسا کا ویسا ہی تھا۔ رخمینہ بیگم کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ان حالات میں بھی وہ ہنسی نہ روک سکی جو اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ آفاق خان زادہ ملازمہ کو بلا کر اسے ہدایت دے گئے، زمل بیٹی کو کمرے میں چھوڑ کر آئیں، ان کا سارا سامان بھی وہی شفٹ کروا دیجیے گا۔ ملازمہ کو حکم دے کر وہ وہاں سے نکل گئے، پر جاتے جاتے بھی ایک تنبیہی نگاہ رخمینہ بیگم پر ڈالنا نہ بھولے تھے جو اندر تک جل بھن چکی تھی۔ ملازمہ زمل کو کمرے تک چھوڑنے آئی۔ زمل جو گھر کا جائزہ لے رہی تھی، اس نے ذہن میں آتا سوال ملازمہ سے پوچھ لیا، سنو، تمہارے صاحب جاسم خان زادہ کہاں ہیں؟ بیگم صاحبہ، وہ مردان خانے میں ہیں، اس وقت وہاں کچھ لوگ آئے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرنے۔ مردان خانہ کس سائڈ پر ہے؟ ملازمہ زمل کو مردان خانے کا بتاتے خود کچن میں چلی گئی۔ زمل مردان خانے کی جانب بڑھی۔ وہ جاسم خان زادہ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے اتنا نظر انداز کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نظر میں دوسرے انسان کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں۔ جاسم خان زادہ، تمہیں اپنی محبت میں پاگل نہ کیا تو میرا نام بھی زمل آفریدی نہیں۔ میرا لالا بے قصور ہے، وہ بہت جلد یہ ثابت کر دیں گے اور میں بہت جلد واپس چلی جاؤں گی، لیکن تمہیں اس قدر اپنے پیچھے پاگل کروں گی کہ تم میرے بغیر رہ نہ سکو گے۔ تمہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہو جتنی میرے لالا نے برداشت کی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم مردان خانے کے دروازے پر پہنچی۔ بی بی جی، خان سائیں کے علاوہ مردان خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر حویلی کی عورتوں کو۔ آپ خان سائیں کا انتظار کر لیں۔ مردان خانے کے سامنے کھڑے گارڈ نے اسے اندر جانے سے منع کیا۔ جب بے باک سے حلیے میں اس نے گارڈ کو سائڈ پر ہونے کا حکم دیا اور مردان خانے میں چلی گئی۔ وہ علاقے کے معاملات پر بحث کر رہا تھا۔ جب زمل اس کے قریب آئی اور اس کی پشت کو تھام لیا، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ سارا دن مردوں میں بیٹھ بیٹھ کر تھکتے نہیں ہیں، تھوڑی مردانگی اپنی بیوی کو بھی دکھا دیجیے، اس نے بے باکی سے کہا، اور جاسم خان زادہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سلگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے کھینچ کر وہاں سے حویلی لے آیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا اور دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج میں دکھا ہی دیتا ہوں۔ اس نے شدت سے اس پر حاوی ہوتے ہوئے اپنا سلگتا ہوا لمس اس پر چھوڑا، جبکہ وہ پہلی بار خوف سے کانپی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا یا اسے قید کرے گا، لیکن وہ تو اس کو خود کے قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے تھے۔ نکاح چاہے جس صورت میں بھی ہوا ہو، لیکن یہ ہر رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جاسم خان زادہ جو زمل کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کے بھائی کے قصور کی وہ اسے سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن زمل نے انجانے میں اس کی مردانگی کو للکارا تھا، تو جاسم خان زادہ اسے اپنی مردانگی دکھاتے اس پر جھکا اور ہر حد پار کر گیا۔ زمل کی سسکیاں، اس کا انکار جاسم خان زادہ کو روک نہیں سکا۔ وہ اپنے غصے کو کم کرنا چاہتا تھا، جو زمل کی موجودگی میں تو ناممکن تھا۔ وہ اسے یوں ہی سسکتے کمرے میں چھوڑتا خود کمرے سے نکل گیا۔ رخمینہ بیگم جو یہ منظر دیکھ چکی تھی، ان کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ زمل کو ایسے ہی روتے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ جاسم کے کمرے سے نکلتے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں کیا لگا تھا میرا بیٹا تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ تم ونی ہو کر آئی ہو، میرے بیٹے کی من چاہی بیوی نہیں ہو جو اتنا اترا رہی تھی۔ اپنی حیثیت یاد رکھنا آئندہ۔ وہ کہتے ساتھ جانے کے لیے بڑھی، لیکن زمل کی آواز پر رکی۔ آپ کی غلط فہمی ہے رخمینہ بیگم۔ ایک بات، میرے بھائی نے کوئی جرم نہیں کیا، اور دوسرا، آپ کے بیٹے کو میں اپنے عشق میں ایسا پاگل کروں گی کہ وہ آپ تو کیا خود کو بھی بھول جائے گا، اور یہ وعدہ رہا میرا آپ سے۔ رخمینہ بیگم نے جھرجھری لی۔
جیسے وہ سچ میں جاسم کو اپنے عشق میں پاگل کر لے گی۔ پھر وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ جمل کی طرف اچھالتے کمرے سے نکل گئی۔ جاسم اس کے بعد گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ خود کو آفس کے کاموں میں مصروف رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے وہ لمحہ بھول نہیں رہا تھا۔ جمل کی سسکیاں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ کیسے اتنا گر سکتا ہے۔ شاہ کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے خاص آدمی المیر کو ڈھونڈنے میں لگا چکا تھا اور اسے یہ کام جلد سے جلد کرنا تھا، اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے۔ ہیلو سر، المیر خانزادہ کے متعلق معلومات ملی ہیں۔ وہ شہر میں ہیں۔ کیا حکم ہے؟ اسے اٹھا کے لے آئیں یا آپ خود آئیں گے؟ شاہ میر کا خاص آدمی سے اطلاع دیتے ہوئے بولا۔ اٹھا کر لاؤ اس کمینے کو، اس کی وجہ سے میری بہن ان ظالموں کے پاس ہے۔ کس بل میں چھپ کر بیٹھا ہے جو جاسم خانزادہ کو مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی نوبت آ گئی۔ مجھے شام سے پہلے المیر اپنے پاس چاہیے۔ وہ کہتے کال کاٹ گیا۔ جاسم کو کال ملاتے اسے شام کو ڈیرے پہ آنے کے لیے کہا۔ جاسم کام نپٹاتا شاہ میر کے اڈے پر پہنچا تو المیر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جاسم المیر کو دیکھتے اس کے گلے لگا۔ تم کہاں تھے المیر؟ شکر ہے تم زندہ ہو۔ اس سے ملتے ہی وہ جاسم کو سب کچھ بتا گیا کہ کیسے یونیورسٹی کے لڑکوں نے اسے 10 دن کمرے میں بھوکا پیاسا کمرے میں قید رکھا۔ بہت مشکل سے وہ وہاں سے فرار ہوا تو شاہ میر کے آدمی اسے یہاں لے آئے۔ میں نے تمہیں تمہارا بھائی ڈھونڈ دیا ہے اور سچ تم جان چکے ہو کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب تم مجھے میری بہن واپس کرو۔ بہت مہربانی تمہاری شاہ میر، لیکن میری بیوی کوئی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی واپس مانگے اور میں دے دوں۔ یہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور اگر زمل تمہارے ساتھ جانا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتا المیر کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پیچھے شاہ میر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ جرگے کے لیے تیار وسیع و عریض میدان کی زمین جو تھی ہی تقریباً بنجر، محض انا کی تسکین کے لیے یہاں جو فیصلے ہوتے تھے انہوں نے اس کی زرخیزی ہی چھین لی تھی۔ پر درمیان میں بڑا سا برگد کا درخت لگا تھا جس نے آج تک کئی بے گناہوں کو سسکتے روتے اور تڑپتے ہوئے کسی کے جرم میں پیش ہوتے دیکھا تھا۔ وہ چشمدید گواہ تھا ہر بے گناہ کی فریادوں کا اور طاقتوروں کی طاقت کے زور کا۔ دوپہر ڈھلتے ہی وہاں دونوں علاقوں کے معززین آنا شروع ہو چکے تھے۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ شاہ میر بے قصور تھا۔ سردار گیس نے ان کے بیان سنے۔ سب واضح ہونے کے بعد انہوں نے اب فیصلہ سنانا چاہا۔ آج میں پورے جرگے کے سامنے شاہ میر کو ہر الزام سے بری الذمہ قرار دیتا ہوں۔ جو کردار کشی کی گئی، جو بدنامی اس نے سہی ہے، اب بے گناہی ثابت ہونے پر دونوں علاقوں کے لوگوں کے سامنے اس کا جھکا سر پھر سے اٹھ چکا ہے۔ اور یہ حکم بھی جاری کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اب کوئی پرانی بات نہیں دہرائے گا۔ جس نے جو تہمت بچے پر لگائی ہے، بہتری اسی میں ہے کہ اس سے معافی مانگ کر اپنی آخرت تباہ ہونے سے بچا لے۔ سردار گیس نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے شاہ میر کو دیکھا جس کی نظروں کا رخ دوسری سمت تھا۔ البتہ جاسم صاحب کے ذہن میں اس وقت بھی چل رہا تھا کہ دوپہر ہو گئی ہے، پتہ نہیں زمل اٹھی بھی ہوگی یا نہیں، اسے بھوک تو نہیں لگی ہوگی، اسے درد تو نہیں ہو رہا ہوگا، کہیں وہ رو تو نہیں رہی ہوگی۔ عشق کا آغاز جاسم کر چکا تھا، اب بس انتہا کا انتظار تھا۔ آپ کچھ بھول رہے ہیں سردار صاحب، بات صرف میری بے گناہی کی نہیں ہے۔ میری طرف سے مجھ پر لگے الزام ویسے ہی لگے رہنے دیں۔ مجھے اب ان لوگوں کی نظروں میں باعزت بننے میں کوئی دلچسپی نہیں جو بس قیاس آرائیوں پر یقین کر کے کسی کی سالوں کی عزت مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی اسی وقت ہر اس شخص کو دل سے معاف کیا جس نے میری دل آزاری اور کردار کشی کی تھی۔ میں اپنے اللہ کے سامنے شروع سے سرخرو تھا، بس یہ کافی ہے۔ یہاں بات اس معصوم سے وجود کی ہے جسے بس آپ نے امن قائم رکھنے کے لیے دشمنوں کے حوالے کیا تھا۔ اب اسے سرے سے فراموش کر رہے ہیں۔ مجھے میری بہن واپس چاہیے جو جاسم کو ونی میں دی گئی تھی، پھر میری طرف سے بات ختم۔ میرا مطالبہ مانا جائے، مجھے بس اپنی بہن چاہیے۔ شاہ میر جو رخ موڑ کر بیٹھا تھا اب سردار گیس کو دیکھ کر لفظوں پر زور دے کر بولا۔ اس خوش اخلاق شخص کا یہ لہجہ سن کر وہاں بیٹھے سب نفوس ساکت رہ گئے۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا،
اسے سچ میں اب کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ چونک تو جاسم بھی گیا۔ اس نے بے یقینی سے شامیر کو دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں حیرت تھی کہ وہ کیسے کہ بیتو کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ عالم آفریدی تو آفاق خان زادہ کو جانتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے بھرے مجمع میں انہیں بے بسی کی حدوں تک پہنچایا تھا۔ وہ ونی میں نہیں آئی، نکاح میں ہے میرے۔ یہاں بیٹھے سارے لوگوں کے سامنے میں اسے بیوی بنا کر یہاں سے لے کر گیا تھا۔ وہ عزت ہے میری۔ اس کا ذکر اس مجمع میں نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ یہاں کوئی مذاق نہیں ہوا۔ جو کل کو میرا نکاح ایک لڑکی سے ہوا تھا اور آج کہا جا رہا ہے میں اسے واپس کر دوں۔ وہ انسان ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ نہ میں اتنا بے غیرت ہوں جو اپنی عزت کا فیصلہ یہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو کرنے دوں گا۔ اسے تو سردار گیس کا فیصلہ بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ سن لیں یہاں سب، میں اپنی بیوی سے دستبردار نہیں ہونے والا۔ جاسم دبی دبی آواز میں گھرایا۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ کوئی کیسے اس کی جان سے عزیز بیوی اس سے دور کرنے کا سوچ بھی سکتا تھا؟ وہیں شامیر کا غصہ بھی بڑھا۔ وہ سگی بہن ہے میری، کوئی کھلونا نہیں ہے جسے سب نے بے حس بن کر تمہارے حوالے کر دیا تھا، اور تم نے مجھے اس کی صورت دیکھنے کے لیے ترسا دیا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا تمہارے گھر والے اسے پل پل مار رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا یہ تماشا۔ سردار صاحب، آج یہ معاملہ یہیں ختم کریں۔ میری بہن ابھی اسی وقت مجھے واپس دیں۔ میں دوبارہ اس علاقے کی طرف رخ بھی نہیں کروں گا۔ میں پھر اپنی یہ جہالت بھری رسمیں سب مل کر نبھاتے رہیے گا۔ بہت ہو گیا یہ کھیل۔ اسلام میں بھی کسی بہن کو اس کے بھائی سے ملنے سے نہیں روکا جاتا، اسے نکاح کے نام پر قید نہیں کیا جاتا، اور یہ سب سامنے بیٹھے لوگوں نے کیا ہے۔ میں مزید اب کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شامیر نے بھی وہی بات دہرائی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آج اپنی بات منوا کر ہی یہاں سے جائے گا۔ وہیں جرگے میں بیٹھے نفوس ششر تھے کہ شاید ان کی کئی سو سال پرانی اس روایت میں آج پہلی بار طلاق بھی ہو ہی جائے گی کیا؟ جاسم نے مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ بہت مشکل تھا بار بار زمل سے دور جانے کی بات سوچنا بھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور شامیر کا گریبان دبوچ لیا۔ اپنی خون چھلکاتی آنکھیں مقابل کی اذیت سے چور آنکھوں میں گاڑ کر وہ ماحول میں سکوت برپا کر گیا۔ بار بار ایک ہی بات کو مت دہراؤ شامیر۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی عزت کا ذکر میں اس جرگے میں نہیں چاہتا، تو تم کیوں بار بار ایک ہی رٹ لگا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ گرایا۔ شامیر غصے میں بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ تبھی لب بھینچ کر اس نے اپنے گریبان پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ ہٹانا چاہے۔ جرگے میں چامگوئیاں ہونے لگی کہ اب کون جیتے گا۔ پہلے جاسم یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اب نکاح ختم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا کیا ہے آخر؟ بس بہت ہو گیا، بیٹھ جاؤ دونوں واپس۔ اگر سارے فیصلے تم دونوں نے خود ہی کرنے تھے تو پھر اس جرگے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ توڑ دیتے ایک دوسرے کا منہ اور ختم کر دیتے سارا معاملہ۔ واپس بیٹھو ورنہ دونوں کے ساتھ برا ہوگا۔ ان کی لڑائی دیکھ کر سردار گیس نے حکم دیا۔ ان کی آواز سن کر جاسم نے خود ہی شامیر کا گریبان چھوڑا اور اپنی نشست پر واپس بیٹھ گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر ہماری رسوائی کا کیا سردار؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ ہماری بچی کو بھرے جرگے میں لا کر ہماری عزت تار تار کی گئی تھی۔ جسے ونی کا مطلب نہیں پتا تھا، اسے ظلم کی بھیڑ چڑھا دیا گیا، اور اب جب ہم بے گناہ ثابت ہو گئے تو آپ کوئی مناسب فیصلہ سنانا ہی نہیں چاہتے۔ صرف شامیر کے اعزاز میں کوئی تقریب رکھ لینا کافی نہیں۔ جیسے آفاق خان زادہ نے میرے گھر کی عزت اس جرگے میں بلائی تھی، اب ویسے ہی مجھے انصاف بھی چاہیے۔ انصاف کرے آج، ورنہ مجھ سے کوئی بھلائی کی امید نہ رکھے۔ اپنی چپ توڑ کر عالم آفریدی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بغور آفاق خان زادہ کے تاثرات دیکھتے انہوں نے سرد لہجے میں معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا۔ پیچھے سے آتی زمل کی آواز نے ماحول میں سکوت کا سما باندھا۔ میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ نکاح جس صورت میں بھی ہوا تھا یا جو بھی شرط رکھی گئی تھی میں نہیں مانتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ وہ کہتے ساتھ سب پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ جاسم کو وہ سکون دے گئی۔ جرگے کے بعد جاسم اپنا غصہ نکالنے اپنے ڈیرے پر گیا تھا، جہاں خود کو پرسکون کر کے وہ سیدھا شہر گیا تاکہ اپنی زمل کے لیے نیا فون لا سکے۔
اسے خود کو حد سے زیادہ پرسکون رکھنا تھا۔ ابھی وہ زمل کو ناراض کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے اسے اپنی زمل والا مسئلہ حل کرنا تھا۔ جاسم اپنے بابا کو کہہ چکا تھا کہ وہ اب اس کی طرف سے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی الٹے کام کی امید نہ رکھیں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے۔ اب اپنی ٹریک پر آتی زندگی میں اسے کوئی طوفان نہیں چاہیے۔ ہاتھ میں فون والا بیگ پکڑے وہ سیڑھیوں کی طرف جانے ہی والا تھا جب اسے وہاں سے گزرتی ملازمہ دکھی۔ سنیں، زمل نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ابھی تک؟ صاحب، ان سے میں کھانے کا پوچھنے گئی تھی پر تب وہ سو رہی تھی تو میں نے انہیں جگایا نہیں۔ اب بتا دیں کیا بنانا ہے، میں بنا دیتی ہوں، ملازمہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ جاسم کو یاد آیا کہ زمل کو صرف الٹی سیدھی چیزیں کھانے کا شوق ہے، تو پھر یہی صحیح۔ پاستا بنانا آتا ہے؟ اگر آپ کو تو وہ بنا دیں، ساتھ میں چاکلیٹ فونڈنٹ بھی، لیکن جلدی، زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ اتنے ملازم ہیں یہاں، سب مل کر آدھے گھنٹے میں تو یہ کام ختم کر ہی لیں گے۔ جاسم نے کچھ سوچ کر بتایا۔ زمل کو چاکلیٹ سے عشق تھا تو چاکلیٹ کی ریسیپی ابھی اس کے ذہن میں یہی تھی۔ ویسے بنانے میں تو گھنٹہ لگ ہی جاتا، پر جاسم کو اب آدھے گھنٹے میں ہی چاہیے تھا۔ سافٹ سے چاکلیٹ کیک پر مزیدار سی چاکلیٹ لیئر اور اندر میلٹڈ میلو چاکلیٹ، اوپر آئس کریم کی ٹاپنگ۔ ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی تو جاسم بھی اب کمرے میں جانے لگا۔ زمل جو صبح دوبارہ سو گئی تھی، اس کی آنکھ شام میں کھلی۔ طبیعت پہلے سے بہتر تھی، تبھی اس نے فریش ہونا ضروری سمجھا۔ فریش ہو کر اپنے بال ٹاول سے ہی سکھائے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو اسے جاسم کمرے میں آتا دکھا۔ جاسم نے جو ہی زمل کو سامنے دیکھا تو اس کی بے چین روح کو سکون ملا۔ چہرے پر سکون کے ساتھ مسکراہٹ اتری۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اور کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ جب تم اٹھی تھی سب سے پہلے تمہیں کھانا کھانا چاہیے تھا، پھر کچھ اور کرتی۔ وہیں سے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر جاسم نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا۔ زمل کا حوصلہ تھوڑا سا بڑھا تھا کہ وہ اب جب بدل رہا ہے تو اسے بھی ضرور سمجھے گا۔ اسے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ آپ کے بھائی مل گئے ہیں اور میرے لالا بھی بے قصور ثابت ہو گئے ہیں۔ جاسم خان زادہ، آپ مجھے میرے گھر جانے دیں، مجھے میرے ماما بابا سے ملنا ہے۔ تم رہائی چاہتی ہو یا مجھے سزا دینا چاہتی ہو زمل؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم بے خبر ہو، اب تمہارے جانے سے سب برباد ہوگا، میں بھی، میرا سکون بھی، تم بھی، اور ہمارا یہ رشتہ بھی۔ اس کے حلق میں کانٹے اترے، چہرے پر تکلیف سے سرخی چھائی۔ لمحے میں اپنے دل کو اس نے پتھر کیا۔ نیلی آنکھوں نے زمل کے چہرے کی بجائے کسی غیر متعین نقطے کو دیکھا۔ اسے چھوڑنے کے بجائے وہ اب مرنا پسند کرتا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھا تاکہ اسے سنبھال سکے، پر وہ ڈر کر خود ہی پیچھے ہو گئی۔ آگے بڑھ کر آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر جاسم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، جو پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ چلی جاؤ تم، میں نہیں روکوں گا تمہیں، مل آؤ تم سب سے، پر بات صرف ملنے کی ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ میں کل خود تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا، اور جب میں کہوں تم واپس بھی آ جانا۔ اپنا سکون تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، کیونکہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اب۔ جاسم کے سینے میں موجود یہ پتھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھ سے بغاوت کرنے لگا ہے۔ میرا دل ہے تو میرے پاس، پر یہ اب میرے لیے دھڑکتا نہیں۔ عجیب کیفیت ہو گئی ہے میری۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا اس کو ظالم۔ جو تم کہو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ دیتے وہ اذیت سے بولا، تو زمل نے اس کا جھکا سر دیکھا۔ جاسم اتنی جلدی ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ زمل اسے بدل چکی تھی اور یہی حقیقت تھی۔ آپ کہیں میرے عشق میں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کی موم کو میں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو میرے عشق میں پاگل کر دے گا، شاید دعا پوری ہو گئی ہو اور آپ پاگل ہو گئے ہو۔ ایسا موویز میں ہوتا ہے، ہیروئن کو کچھ ہوتا ہے اور ہیرو بھی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ زمل نے اس کی باتیں سنی تو اسے اپنی بات یاد آئی، جو چیلنج جس نے اپنی ساس کو دیا تھا، وہ کہیں پورا نہ ہو گیا ہو۔ وہ پاگل تھی، تبھی تو سکون سے اس نے جاسم کو یہ بات بتا دی۔ اس کی آنکھیں فرصت سے مقابل کی نیلی آنکھوں کو تک رہی تھی۔ یہ نیلی آنکھوں والا اسے اچھا لگتا تھا، اور آج اس کی آنکھوں کی تکلیف اسے بری لگی، تبھی وہ اسے اس تکلیف سے نکالنے لگی۔ جس نے یہ سنتے ہی پہلے حیرت سے اس کی آنکھوں میں فکر دیکھی، پھر اگلے ہی لمحے
اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی۔ میں نے اپنی انا کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے تمہیں اذیت دے کر جو گناہ کیا ہے اس کا ازالہ میں ضرور کروں گا۔ پاگل کیا، میں تو پوری زندگی تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں، بس تم خوش رہو جہاں بھی رہو۔ سائڈ سے بیگ اٹھا کر اس نے زمل کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، سم بھی ساتھ ہے، وہ ڈال لینا اس میں۔ فون جاسم نے اس کے حوالے کیا۔ میں سچ میں چلی جاؤں؟ وہ تصدیق چاہتی تھی۔ چلی جاؤ، میں قید نہیں کروں گا تمہیں، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کرو۔ میرے ساتھ رہی تو شاید میری پابندیوں میں تم کھل کر سانس نہ لے سکو۔ مشکل ہے تمہارے بغیر رہنا، پر خیر ہے، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے معاملے میں نرم دل بن جاؤں۔ باقی میرے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ تمہارا ہے۔ آج ہفتہ ہے، اگلے جمعے کو میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ تم نے اگر کال کر دی تو پھر اس قید میں خوش آمدید، ورنہ آزادی تمہارا حق ہے، وہ میں نہیں چھینوں گا تم سے۔ لیکن اس ایک ہفتے تم مجھ سے بات ضرور کرتی رہنا پلیز۔ زمل نے اس فون کو دیکھا، پھر جاسم کو دیکھا جو چہرہ موڑ کر شاید اپنا درد چھپا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے ملازمہ موجود تھی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی کھانے کی، جسے پکڑ کر جاسم نے دروازہ بند کیا اور لا کر ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ زمل نے سامنے دیکھا جہاں اس کا فیورٹ کریمی پاستا رکھا تھا، ساتھ ہی چاکلیٹ فونڈنٹ جو اس کا فیورٹ تھا، اور وہاں اس سے ذرا فاصلے پر بیڈ پر جاسم بیٹھا تھا۔ کھانا کھا لو، پھر تمہارے لالا سے ملنے چلتے ہیں۔ جاسم کی بات پر زمل کی آنکھوں میں چمک اتری۔ تھینک یو سو مچ جاسم خان زادہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ تھینک یو، مجھے اتنا مان دینے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے۔